جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول جاتی ہے تو وہ بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں کیا قربانیاں دی ہیں اور علماء کی کیا قربانیاں ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ 15 اگست یہ ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن افسوس اس پر ہے کہ مسلم مجاہدین آزادی کو اس موقع پر بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ اسکول کالج میں پڑھنے والے ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اور دوسرے عوام کو بھی پتہ نہیں ہے، ان کا ذکر کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ بھگت سنگھ کی پھانسی کی تو بات کی جاتی ہے لیکن شہید اشفاق اللہ خان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی میں مراٹھوں کے کردار کی تو بات کی جاتی ہے لیکن ٹیپو سلطان کو بھلا دیا جاتا ہے، جن کے ذکر کیے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ہی ادھوری ہے۔ لوگوں کو مہاتما گاندھی اور نہرو تو یاد آتے ہیں مگر مولانا حسین احمد مدنی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یاد نہیں آتے۔ لوگوں کو سردار پٹیل اور جھانسی کی رانی لکشمی بائی تو یاد آتی ہے لیکن بیگم حضرت محل، سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کی قربانیاں یاد نہیں آتی۔ لوگوں کو رام پرساد بسمل، سکھ دیو، راج گرو، چندر شیکھر آزاد یہ تو یاد آ جاتے ہیں لیکن علامہ اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین، حکیم اجمل خان کیوں یاد نہیں آتے؟ سب سے بڑھ کر آزادی کے روح رواں مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر، ان کے بارے میں تو صرف باتیں ہی نہیں کی جاتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن کے بیٹوں کے سر کاٹ کر انگریزوں نے ایک تشت میں تحفے کے طور پر پیش کیے تھے، اور ان کی بہادری دیکھیے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے سر کٹے ہوئے دیکھ کر بڑے درد بھرے انداز میں کہا تھا کہ تیمور کی اولادیں ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتی ہیں۔ یہ ان مغلوں کے آخری حکمراں تھے جن کے بنائے ہوئے لال قلعے پر آج بھی ہندوستان کا وزیر اعظم جشن آزادی مناتا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آزادی کی لڑائی ہندو اور مسلمان دونوں نے ساتھ مل کر لڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تاریخ بھی سنتے چلیے کہ سارے ہندوستان پر بالواسطہ یا بلا واسطہ قبضہ کر لینے کے بعد اب انگریزوں کا نشانہ دہلی کا پائے تخت تھا۔ پہلے تو انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، پھر ان کا نشانہ دہلی کا پائے تخت تھا جہاں مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ 1803 میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا۔ جیسے ہی انگریزوں کا دبدبہ شروع ہوا تو انہوں نے اسلام کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی، ناپاک کوششیں کی ہیں۔ مساجد اور مدارس پر حملے، دینی کتب خانوں پر حملے، علماء کو قید کرنا اور ان کو شہید کرنا، یہ سارے ظلم انہوں نے شروع کیے تھے۔ انہی حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا اعلان کر دیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اسی لیے آج فرقہ پرست فتووں سے ڈرتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ صرف فتویٰ ہی نہیں تھا بلکہ علماء نے لکھا ہے وہ تو ان کے سینے کی ایک آگ تھی جو آگ کی طرح سارے لوگوں میں پھیل گئی تھی اور سارے لوگ ملک ہندوستان کے انگریز کے دشمن ہو گئے تھے، انگریز کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ یہی فتویٰ ہندوستان کی جد و جہد آزادی، ہندوستان کی جد و جہد آزادی کا نطفہ آغاز تھا، اسی سے شروعات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے، اس کا موقع بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مختصر یہ سنیے، علماء کا ایک قافلہ آزادی کے لیے ایک لمبے وقت تک محنت کرتا رہا۔ اس مشن آزادی کو کامیاب بنانے کے لیے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن کو بھی، یہاں تک کہ علماء نے مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن کو بھی ساتھ لے لیا، جن میں سر فہرست مہاتما گاندھی بھی تھا۔ اور ان بے لوث مسلمانوں اور علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات میں ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا، جب سب نے مل کر انگریزوں کے خلاف مقابلہ کیا، جس میں برادران وطن ہندو بھی تھے تو انگریزوں نے بھی سختی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور بڑی تعداد میں ہندوستانیوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔
بڑی تعداد میں اس وقت ہندوستانیوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں ان میں 2 لاکھ مسلمان تھے۔ آزادی میں شہید ہونے والے 2 لاکھ مسلمان تھے، اور 2 لاکھ مسلمانوں میں سے 51,500 صرف علماء تھے جنہوں نے اس آزادی کے موقع پر جام شہادت نوش فرمایا۔ شہیدوں کے خون سے ملک کی سرزمین اس وقت رنگین ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی آزادی میں ایک عظیم الشان تاریخ رہی۔ مسلمانوں کی آزادی کے اندر ایک عظیم الشان تاریخ رہی ہے، جن کے کارناموں سے کتب خانے اور کتابیں بھری پڑی ہیں۔ واقعتاً اتنی لمبی لمبی تاریخیں ہیں، پڑھ کر نہ یاد رہتی ہیں اور نہ جانے کیا بتایا جائے کیا نہ بتایا جائے، اور اس ملک کا ذرہ ذرہ ان کا چشم دید گواہ ہے، جس کا اعتراف ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بہار پٹنہ کے جلسے میں کیا تھا، اور کہا تھا کہ صرف علماء کی قربانیوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پورے ملک کے لوگوں کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء کی قربانیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ، بس اتنی بات یاد رہے مختصر طور پر، جو لوگ ملک میں مذہب کے نام پر تقسیم کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر لڑائیاں کروا رہے ہیں اور ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے ان کے خلاف مشترکہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہندو مسلم انصاف پسند مل کر ایسے ماحول خراب کرنے والوں کا دفاع کریں، جیسے پہلے بھی مشترکہ جد و جہد کر کے مسلمان ہندو انہوں نے سب نے مل کر انگریز کے خلاف کوششیں کی تھی اور ملک آزاد ہو گیا تھا۔ آج بھی اسی طرح انصاف پسند ہندو اور مسلموں کو مل کر یہ ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن چین قائم فرمائے اور ہم سب کو بھائی چارے سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں، حق اپنا چھوڑ کر مجھے جانا بھی نہیں ہے، دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے، چلنا ہے مجھے بزرگوں کے طریقے پر، حالانکہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے۔